اور جو 2 گھنٹے ہیں آپ کے سلیپ ٹائم کے, اس ٹائم پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جو آپ کے دماغ کو اور جگا دے کہ آپ سے پھر سویا نہ جائے. پھر یہ کہ کچھ لوگوں کی سلیپ اچھی ہوتی ہے, زیادہ تر لوگوں کی ویسے آج کل خراب ہی ہے. سوشل میڈیا کا یوز اس وقت نہ کریں. میں اس کے لیے بہت کیئرفل ہوتی ہوں, میں ہر ایک کو کہتی بھی رہتی ہوں. جیسے میں رات کو 10 بجے کے بعد بالکل کسی کے میسج کا جواب نہیں دیتی. کوشش کرتی ہوں کہ کوئی بھی چیز اپلوڈ نہ کہیں کروں, کسی کو بھیجنی ہے کرنی ہے انلیس کہ کوئی بہت ایمرجنسی ہو, ہمیشہ صبح کے وقت. کیونکہ اگر میں نے کسی کو جواب نہیں بھی دیا اور وہ پڑھ لی نا چیز, تو پھر کیا ہوگا, میں جب لیٹوں گی میں سوچتی رہوں گی, تو میں سوچوں گی تو وہ پھر میرا دماغ دوبارہ سے روشن ہو جائے گا. تو کمرہ ڈارک رکھیں, اپنی میلیٹونن جو ہے دن میں اس کے اوپر ورک کریں, سن لائٹ صحیح ٹائم پہ لیں اپنی. ویسے ہماری النواف کے سلیپ بہت ہی ڈسٹربڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف مسلمانوں کے, پاکستانیوں کی نہیں, پوری دنیا میں ہی بیکاز آف سیل فون, اور سلیپ کا بہت بڑا کردار ہے ہماری ہیلتھ میں. کینسر میں بہت زیادہ ہے جی, اور اس کے علاوہ یہ ڈائبٹیز میں بہت زیادہ ہے. اور ہم تو وی ڈونٹ ہیو دس ہیبٹ آف پوٹنگ آور سیل فونز آؤٹ سائڈ دا روم, یا پھر دور رکھتے ہیں. لوگوں کے تو تکیوں کے نیچے پڑے ہوتے ہیں اور ایئرپلین موڈ بھی آن نہیں ہوتا. یعنی وہ جو الیکٹرو میگنیٹک سگنلز ہیں, ویوز ہیں, وہ آپ کے برین کو افیکٹ کر رہی ہیں. جو ٹائم رات کا سب سے زیادہ شر والا ہے اس پہ ہم جاگ رہے ہوتے ہیں, اور جو ٹائم سب سے برکت والا اس پہ ہم سو رہے ہوتے ہیں, مس کر رہے ہوتے ہیں. سو نیوٹریشن, فزیکل ایکٹیویٹی, سلیپ, تھرڈ اس کے بعد آ جائے گا ہمارا ایڈکشنز آ جائیں گی, جس میں ویپنگ ہے, اسموکنگ ہے, کسی بھی قسم کا نشہ ہے. میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک کارڈیولوجسٹ تھے, ان کی یعنی پورے ڈپارٹمنٹ کی کانفرنس تھی, جو کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے, اس میں بہت سے ڈاکٹرز انوائٹ کیے ہوئے تھے. تو ایک اینکر پرسن نے نا, سمپل سی وہ خاتون تھی, اس نے مائک سے ہر سے پوچھ رہی تھی کہ بینگ اے کارڈیولوجسٹ واٹ از دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو شوڈ لیو ان یور لائف, جو لوگ کریں جو آپ کے ہارٹ کو سب سے زیادہ افیکٹ کر رہی ہے. تو یعنی یہ ہر کسی سے وہ پوچھ رہی تھی, سب کا کہتا ہے اسموکنگ, اور اس کے بعد الکوہل بھی وہ مینشن کرتے. پھر انہوں نے ڈفرنٹ اور بھی چیزیں مینشن کی, لیکن اسموکنگ واز آن دا ٹاپ آف. یعنی اور ہم پھر بھی برا سمجھ لیتے ہیں کہ بھی اسموکنگ سے بڑے نقصان آتے ہیں. آج کل کا جو بہت بڑا فتنہ ہے وہ ویپنگ ہے. ویپنگ کو پیپل ہیو جسٹ ایکسیپٹیڈ ایز اے نارم. وہ سمجھتے ہیں کہ جی ویپنگ جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن ہے. حالانکہ اس پہ بھی ریسرچ ہے کہ جو لوگ اسموکنگ کو کوئٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آئی وانٹ ٹو کوئٹ دیٹ, تو میں نے ویپنگ شروع کر دی ہے, تو وہ دونوں پہ آ جاتے ہیں. ہارڈلی ان میں سے کوئی جو ہے نا وہ اسموکنگ چھوڑ پاتا ہے. بلکہ اس میں ویسے ایک یہ بھی تھا کہ جو اس مائنڈ سیٹ سے کرتے ہیں نا کہ ویپنگ شروع کر دوں گا کیونکہ یہ بہتر ہے اس سے, تو وہ ایکسیسو کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اسموکنگ پھر کم کر دیتے ہیں, ویپنگ اتنی زیادہ کر رہے ہیں کہ اس کا نقصان میٹلز جاتے ہیں, اور اس کا جو فائن سسٹم ہے پورا, جو کہ آپ کے لنگس کے ڈیپ ڈاؤن جاتا ہے اور آپ کو بہت ہی نقصان دیتا ہے. اس کے اوپر بھی بہت سی میڈیکل ریسرچ ہے, اور اس سے اپنے آپ کو روکنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ یہ بھی وہی بات ہے, سارے پلرز کو خراب کرے گا. میں نا مغرب کے بعد مسجد جا رہا ہوتا نا, تو گلی کے باہر, گیٹ کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, سوٹے جو ہے نا چل رہے ہوتے ہیں. اچھا, مسجد میں جانے سے پہلے سگریٹ چل رہی ہوتی ہے. یعنی اتنی ڈپینڈنسی ہے. میں تھوڑا سا مجھے ترس آتا ہے کہ یار یو ور کریونگ فار اٹ فار دا ہول ٹائم, اور ابھی آپ نے ابھی افطاری کی نہیں ہے, اور آپ کر کے باہر آ کے جو ہے نا لوگ صرف روزہ کھولتے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں باہر. اب صرف مردوں میں یہ مسئلہ نہیں رہا, آپ سٹیز میں کہیں جائیں تو آپ چھوٹے چھوٹے ریسٹورینٹس اور ایٹ آؤٹس پہ دیکھیں, وہاں لڑکیاں بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. ویپنگ تو سب اوپنلی کر رہے ہیں اور اسموکنگ بھی کر رہے ہیں. کوئی اب اس میں وہ قید نہیں رہی. پہلے ہوتا تھا یہ صرف مردوں کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہوتا تھا, تو لڑکیاں بھی بہت زیادہ. اور ابھی تو ایڈکشنز کے جو فیلڈ ہے وہ صرف وہ ویپنگ نہیں رہی, بھی تو یہ سیل فون ایڈکشن اور سب تک آ گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب اس وقت ایکسپرٹس ایسے بھی موجود ہیں جو آپ کی ان ایڈکشنز کو اور ان کریونگس کو جو ہے وہ ڈائٹ پلانس کے ذریعے ٹھیک کرتے ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں ایسی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو کریونگ ہوتی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا لیں, پھر آپ وہی بات, آپ کی سیلف اسٹیم چیلنجز بھی ہیں, باقی بھی ہیں, تو آپ نا آٹومیٹیکلی غلط چیزوں کی طرف لگ جاتے ہیں. اچھا, زبردست. تو اس کو بھی ٹھیک کئی لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور نیکسٹ پلر پھر آ گیا پازیٹیو سائیکالوجی. پازیٹیو سائیکالوجی, مائنڈ فلنس, ایموشنل ہیلتھ, اس کے اوپر کام کرنا. اور پازیٹیو سائیکالوجی یہ نہیں ہمیں کہتی کہ جی آپ کو کوئی زندگی میں پریشانی نہیں ہو سکتی. وہ ریشو بتاتی ہے 3:1. یعنی ہر دن آپ کو یہ لگنا چاہیے کہ میں نے 3 جو ہے نا کوئی باتوں پہ یا گریٹیٹیوڈ تھا یا خوشی تھی یا ان کو سکسیس کو انجوائے کیا, اور ٹھیک ہے 1-2 چیلنجز تھے. بیلنس آپ نے اپنا رکھنا ہے اس طرف کہ مجھے اپنی جو زندگی میں پازیٹیو کام ہو رہے ہیں وہ زیادہ نظر آئیں. اور ہم یہ نہیں کرتے کہ کسی بھی نیگیٹو کام کو کہتے ہیں بھی چھوڑو, نہیں اس کو نہ کرو. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے دس از اے چیلنج ان لائف, لیکن چلو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی زندگی میں کیا کیا
اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, کیا کیا بلیسنگس ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیا نعمتیں ہیں آپ کی زندگی میں, آپ ان پہ فوکس کرتے ہیں. اچھا چلیں, اگر یہ تو ڈگری کی ہم نے بات کی, کوئی پازیٹیو یعنی کوئی ٹپس, پریکٹیکل ٹپس کہ ایک بندہ کہتا ہے یار وائی ڈو آئی تھنک نیگیٹیو, وائی آئی کانٹ پریکٹس مائنڈ فلنس, اور میں اسٹریس میں ہر ٹائم کیوں ہوتا ہوں, وائی آئی ایم ڈویلنگ ان دا پاسٹ اور میں تھنکنگ اباؤٹ دا فیوچر, تو ان کے لیے کیا ٹپ دیں گے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اسٹریس مینجمنٹ, اور اس میں پورے اسکیلز ہیں, اسٹریس مینجمنٹ کا اسکیل ہے, اس کے تھرو آپ چیک کرتے ہیں جو اسٹینڈرڈائز اسکیلز ہیں. ڈپریشن کے لیے آپ چیک کرتے ہیں, ایسی مینٹل ہیلتھ کی ڈیزیزز کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں, اور ان کو بھی جو ٹھیک کرنا ہے ان کو وہی بات ہے باقی پلرز کے تھرو, نیوٹریشن بھی دیکھتے ہیں, ان کی باقی فیکٹرز بھی دیکھ کے ان کو مینیج کرتے ہیں. اس میں یہ کہ پاسٹ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جب بھی پاسٹ کے بارے میں سوچیں آپ کے اندر کنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے کہ جو بھی ہوا اچھے کے لیے ہوا, اور اس میں میری لرننگ کیا تھی, اگر کوئی میری زندگی میں مشکل بھی تھی تو اس سے میں نے سیکھا کیا. پریزنٹ کے لیے آپ اپنے اندر ہیپینس لے کر آتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جو مومنٹ ہے نا ناؤ اینڈ ہیئر, اس کو میں نے کیسے بیسٹ بنانا ہے. اور اس کے علاوہ جو فیوچر ہوتا ہے اس میں آپ ہوپ رکھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو سکھاتے ہیں کہ جی مجھے انشاءاللہ آگے جو ہے بہتری ہوگی, کچھ نہ کچھ بہتر نکلے گا جو کچھ میں سیکھ رہا ہوں, جس سے میں گزر رہا ہوں. تو یہ 3 پیرامیٹرز کو آپ کور کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر, مجھے لگتا ہے نا کہ یہ چیلنج آتا ہے, بہت سارے لوگ آتے ہیں سوال کہتے ہیں میں نہیں ہوپ فل ہو رہا جی فیوچر کے بارے میں, اینڈ دیر آر سرٹن تھنگس فرام دا پاسٹ وچ آئی کانٹ لیٹ گو آف, نہیں بھائی, اور اس کی وجہ سے ان کا پریزنٹ بھی خراب ہو رہا ہے. ناؤ وہ مطلب کیا کر سکتے ہیں, کچھ ہم اس کے لیے نا سمپل آنسر نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے, دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں, 2 طرح کے کیٹیگریز کو آپ سمجھیں. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ کچھ چھوٹا سا مسئلہ یا بڑا مسئلہ بھی لگ رہا ہے ان کو, انہوں نے آ کے آپ سے پوچھا, آپ نے ان کو جنرل ٹپس دی, انہوں نے خود بھی گوگل کر کے پڑھا, کوئی بک لے لی, آپ نے اتنی بکس مینشن کی ہیں اور اپنے پروگرامز میں آپ کرتے بھی رہتے ہیں, وہ انہوں نے پڑھی, ان کو فائدہ ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ چل سکتے ہیں آگے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں کر پا رہے, دیٹ مین کہ ان کے اندر ابھی لرننگ کی اسکلس کا وہ لیول نہیں ہے, دے ہیو ناٹ ریچ دیٹ بیس لائن. ان کو کسی ایکسپرٹ سے جا کے سیکھنا ہوگا, اور پھر ان کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹرز کے ذریعے سیکھنا پڑے گا.